والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست منے عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر پیر طریقت پیر سید دادا باپو صاحب قبلہ قادری مدظ اللہ العالی، برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام باصفا علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اپنے آقا پر درود و سلام بلند آواز سے سب پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، یا رسول اللہ کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں
بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل اصلاح معاشرہ، اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج رامل کی سرزمین پر عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت محفل یہاں کے نوجوانوں نے، علماء نے اور سادات کرام نے اس کو سجایا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے عنوان سے متعلق کوئی گفتگو کروں، چونکہ آج کا جو دن گزرا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، وہ یہاں کی تاریخ کے حساب سے جمادی الاخر کی 22 تاریخ ہے، اور جمادی الاخر کی 22 تاریخ یہ ہم سب کے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے سب سے بڑے عاشق اس امت کے، حضور علیہ السلام کی اس امت میں جو سب سے بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت رسول، جانشین رسول، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ گزری۔ تو پہلے تھوڑی سی گفتگو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کو بہت سی تاریخیں یاد ہیں اور یاد رہنا چاہیے۔ یقیناً ہمیں غوث پاک کی 11ویں یاد ہے، ہمیں غریب نواز کی 6ٹی یاد ہے، ہمیں مخدوم سمنا کی 28ویں یاد ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیر کی تاریخ یاد کر رکھی ہے، اور یاد ہونا بھی چاہیے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ ساری تاریخیں مجھے بھی یاد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ ان تاریخوں کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ شکوہ میں اہل سنن سے کرنے کا حقدار ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ ہم نے غلاموں کی تاریخ تو یاد رکھی ہے۔ یقیناً غوث پاک غلام ہیں ان آقاؤں کے، غریب نواز غلام ہیں ان آقاؤں کے، مخدوم سمنا غلام ہیں ان آقاؤں کے، محبوب الہی غلام ہیں ان آقاؤں کے۔ کون آقاؤں کے؟ انہی آقاؤں کے جو رسول اللہ کے اصحاب ہیں، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، اور صحابہ میں بھی خاص طور پر جو 4 یار ہیں، ان 4 یاروں کی غلامی جو ہے وہ ہر ولی نے کی ہے، ہر قطب نے کی ہے، ہر ابدال نے کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ اگر اس مجمع میں ہاتھ اٹھوائے جائے کہ بتاؤ 11ویں منانے والوں آج کس کے گھر میں قرآن خوانی ہوئی اور کس کے گھر میں فاتحہ ہوئی، تو شاید ہی چند ہاتھ اٹھیں گے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم لوگوں سے رہی کہ ہم نے اپنے آقاؤں کا وہ تعارف نہیں کروایا۔ اللہ اکبر، جو تعارف کروانے کے وہ حقدار تھے۔ آپ جانتے ہیں حضور کے اصحاب کی قربانیاں کیا ہے، حضور کے صحابہ کی قربانیاں کیا ہے، ہر صحابی کی قربانی اس ایک محفل میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جس کے سال کا دن گزرا ہے وہ صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مال ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اسلام پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے۔ غور فرمائے میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جس نے اسلام پر احسان کیا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے۔ کل قیامت کے دن اللہ میرے ابو بکر کو میری طرف سے اس احسان کا بدلہ
آئے گا. یہ صدیق اکبر ہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے. اللہ اکبر. 4 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے. عورتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، بچوں میں مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور مردوں میں آزاد مردوں میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 لوگ جو ہیں سب سے پہلے ایمان لائے. اور ہمارے اہل سنت میں ہم چاروں کو ایمان لانے میں اس طرح پہلا مانتے ہیں. عورتوں میں پہلی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، مردوں میں آزاد مردوں میں صدیق اکبر ہیں، بچوں میں مولا علی ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں. یہ اولین ایمان والے لانے والے لوگ ہیں. لیکن اب آئیے میں آپ کو بتاؤں صدیق اکبر کی قربانی کیا ہے. آج عشق رسول کی بات ہم بھی کرتے ہیں، محبت رسول کی بات ہم بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے سب سے پہلے عظمت رسالت پر جس نے خطاب کیا ہے، سب سے پہلے فضائل مصطفیٰ پر جس نے خطاب کیا ہے، اس خطیب کا نام ابو بکر صدیق ہے. آج حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے. رسول اللہ کی عظمت بیان کرو تو لوگ نذرانہ بھی دیتے ہیں، لوگ پھول بھی برساتے ہیں، لوگ اچھے کھانے بھی کھلاتے ہیں، لوگ اچھے کپڑے بھی نظر کرتے ہیں. جب آج حضور کے نام پر لوگوں کو ٹکڑے مل رہے ہیں تو حضور کی عظمت بیان کرنا آسان ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے اس دن رسول اللہ کی عظمت بیان کی تھی جب صدیق اکبر نے پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کو کعبۃ اللہ کے دیوار کے سائے میں کھڑے کر کے اصحاب کے مجمع میں اللہ اکبر مکے کے کافروں کو مخاطب کر کے کہا تھا، لوگوں یہ خاتم النبیین ہے، یہ قائد المرسلین ہے، یہ سید العالمین ہے، اور یہ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان سے دشمنی کرتے ہو. تو صدیق اکبر کو بدلے میں کیا ملا تھا؟ صدیق اکبر کو پلٹ کر کیا ملا تھا؟ آج عظمت رسالت بیان کرنے والوں پر لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہ با وفا ہیں، وہ با وفا یار ہے میرے آقا کے، کہ جب انہوں نے حضور کی عظمت بیان کی تھی تو چاروں طرف سے مکے کے مشرکین ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور اتنا مارا تھا کہ صدیق اکبر مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے تھے. جب ابو بکر صدیق زمین پہ گر پڑے اس کے باوجود بھی ان ظالموں نے رحم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ پتھر کی زمین پہ رہتے تھے. پتھر کی زمین پہ رہتے رہتے ان کے دل بھی پتھر کے ہو گئے تھے، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے، ان کے معبودان باطل بھی پتھر کے تھے. پتھر اور صرف پتھروں کی دنیا وہ جانتے تھے. اتنے سخت ہو گئے تھے، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. اندازہ تو کریں صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے صدیق اکبر کو مردہ سمجھ کر وہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے. وہ سمجھ رہے تھے ابو بکر مر چکے ہیں، ابو بکر کی روح نکل چکی ہے. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ مکے کے ظالم ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے ہیں، انہوں نے حلقہ بنایا اور مصطفیٰ جان رحمت کو نکال لے گئے اور صدیق اکبر کو بچانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہجوم اتنا بڑا تھا کہ کامیابی نہ مل سکی. اب صدیق اکبر کے خاندان والے ابو بکر صدیق کو ان کے گھر اٹھا کر کے لے کر جاتے ہیں، اور صدیق اکبر کو اٹھا کے لے جانے کے بعد ایک بستر پہ لٹا دیتے ہیں. پورا خاندان کھڑا ہے. اللہ اکبر. وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن خاندانی عصبیت کی وجہ سے، برادری عصبیت کی وجہ سے وہ ابو بکر صدیق کے سرانے کھڑے تھے. اگر ہوش آ جائے تو ہم پوچھیں گے ابو بکر سے کہ ان کا کیا کریں، جنہوں نے آپ کو مارا ہے، جنہوں نے آپ کو پیٹا ہے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے. اور اگر ابو بکر کی روح نکل جائے تو پھر ہم تلوار نکال کر کے ہر ایک سے بدلہ لیں گے ابو بکر کی جان کا. آپ جانتے ہیں 3 دن تک صدیق
صدیق اکبر کو ہوش نہیں آیا. اپنے ذوق کے مطابق بات کروں تو یہ کہوں آج عظمت مصطفیٰ پر لوگوں کو نذرانہ یہ ملتا ہے, اور ابو بکر صدیق نے عظمت مصطفیٰ بیان کی تھی تو ان کو مارا گیا تھا, پیٹا گیا تھا, اتنا مارا گیا کہ 3 دن تک بے ہوش رہے. جانتے اس کے بعد کیا ہوا؟ خاندان کے لوگ کھڑے ہیں, اب ہوش آئے گا, تب ہوش آئے گا. بالآخر 3 دن کے بعد صدیق اکبر کو ہوش آ ہی گیا, اور جب صدیق اکبر کو ہوش آیا پورا خاندان خوش ہو گیا, اور خوش ہو کر کے پوچھتا ہے ابو بکر کیسے ہو, ابو بکر کیسے ہو؟ دیکھو عشق اس کو کہتے ہیں, محبت اس کو کہتے ہیں, عقیدت اس کو کہتے ہیں, پیورٹی اس کو کہتے ہیں, وفا اس کو کہتے ہیں, سچائی اس کو کہتے ہیں, صداقت اس کو کہتے ہیں, مر مٹنے کا جذبہ اس کو کہتے ہیں, فداکاری اس کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. طبیعت پوچھی جا رہی ہے. 3 دن کے بے ہوش کو ہوش میں آنے کے بعد ابو بکر کیسے ہو؟ تو ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں میری خیریت پوچھنے والوں پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے ہیں. اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. واہ. جب یہاں سے نعرہ لگے گا نعرہ تحقیق تو آپ کو سب کو کہنا ہے حق چاریار. کیا کہنا ہے؟ اور جب یہاں سے نعرہ لگے گا مصطفیٰ کا ہم سفر تو آپ کو سب کو کہنا ہے ابو بکر ابو بکر. لگائیں ایک بار ذرا نعرہ. نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر. پورا نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اصل میں ہم دونوں والے ہیں نا, اس لیے جب تک دونوں کا ذکر نہیں ہوتا دل کو چین نہیں ملتا. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی اور ناسبی ہیں, اس لیے ایک کا ذکر کر کے چین نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں تو اللہ نے دونوں کے دامن عطا فرمائے ہیں. ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجمہ ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. اس لیے دونوں کا ذکر کریں اور ساتھ ساتھ کریں, اور لوگوں کو بتائیں نہ ہم ادھر سے ڈنڈی مارتے نہ ادھر سے ڈنڈی مارتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اعتدال کا مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا. صدیق اکبر سے خیریت پوچھی گئی تو فرماتے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ وہ سلامت تو سب سلامت. خاندان کے لوگ ناراض ہو گئے. یہ دیکھو اس کو, کیونکہ وہ بھی ایمان والے نہیں تھے, ایمان نہیں لائے تھے. ابھی تک تو صدیق اکبر کی امی بھی ایمان نہیں لائے تھی. اللہ اکبر. ابھی اسلام پھیل رہا تھا. ماں ہوتی ہے, غصے میں آ کر کے سب چلے گئے. ہمیں اس کی جان کی پڑی ہے اور اس کو کسی اور کی جان کی پڑی ہے. اتنی مار کھائی ہے, بے ہوش ہو گیا ہے, اتنی چوٹ آئی ہے, اتنی تکلیف آئی ہے, پھر بھی اسے انہی کی پڑی ہوئی ہے. سب چھوڑ کر چلے گئے لیکن ماں موجود رہی. دیکھو ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کسی کی بھی ماں ہوتی ہے. صدیق اکبر کی امی نے نہیں چھوڑا, سب چھوڑ کر کے چلے گئے. ماں نے کہا بیٹا سب چلے گئے غصے میں آ کر کے, تھوڑا سا دودھ پی لو, 3 دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تھوڑا سا دودھ پی لو. صدیق اکبر کہتے نہیں ماں, جب تک میں اپنے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک کہ میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. سب سے پہلے میرے آقا کی زیارت کرا دو. آقا کہاں ہے امی مجھے بتاؤ. انہوں نے کہا ابو بکر تیرا آقا کہاں ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. آپ فرماتے ہیں جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل کو بلا کر کے لاؤ. یہ ام جمیل کون ہے؟ یہ حضرت عمر کی بہن ہے. ابھی حضرت عمر کی بہن اللہ اکبر اسلام لا چکی تھی, لیکن ان سے پہلے فاروق اعظم اسلام نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. یہاں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. بات آگے بڑھانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم اسلام کب لائے؟ فاروق اعظم کے اسلام لانے کی وجہ کیا بنی؟ ان کی بہن کی تلاوت قرآن. بہن نے تلاوت کیا تو عمر ابن خطاب جیسی ہستی اسلام کو نصیب ہو گئی. ان کی بہن نے اسلام قبول کیا
اور اللہ اکبر جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے, بڑا مشہور ہے, صرف اس کا اشارہ دینا چاہتا ہوں. جب حضرت عمر ابن خطاب کو ابو جہل نے ورگلایا, ابو جہل رشتے میں ماموں لگتا تھا حضرت عمر کا, اس نے کہا عمر دیکھتے نہیں ہمارے بتوں کے خلاف محمد کیا کیا کہتے ہیں اور ان کا مشن بڑھتا جا رہا ہے. فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہا جب وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں اب ہم ان کو رہنے نہیں دیں گے. تلوار جو ہے وہ لے کر کے چلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی نے تیور دیکھا, جانتے تھے عمر غصے والے جوان ہیں, تلوار نکالتے ہیں تو خون پیے بغیر تلوار اندر نہیں جاتی. تو دیکھا تیور, تو کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے میں جا رہا ہوں محمد عربی کا خاتمہ کرنے کے لیے. وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, انہوں نے کہا کہیں ٹرن دینا چاہیے, کہیں غصہ پھیر دینا چاہیے. تو کیا کہا عمر تم محمد عربی کی جان لینے جا رہے ہو لیکن اسلام تو تمہارے گھر کے اندر ہے, اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا مطلب؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی تو مسلمان ہو چکے ہیں. ٹرن دے دیا غصے کو. اب حضور کی طرف جانے کی بجائے یہ تلوار لے کر کے بہن کے گھر کی طرف گئے. اللہ اکبر. وہاں کیا دیکھا کہ اللہ اللہ گھر کا دروازہ بند ہے اور بند دروازے سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. فاروق اعظم ایک اچھے شاعر تھے, پڑھے لکھے انسان تھے. پڑھے لکھوں کو متاثر کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن واللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کیا ہے. اور آج بھی اگر دنیا متاثر ہو سکتی ہے تو کہانی قصوں سے نہیں بلکہ قرآن مقدسہ کی تعلیمات سے متاثر ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز پہنچتی ہے. دروازے پہ دستک دی, آواز لگائی دروازہ کھولو. بہن نے جلدی سے جو قرآن لکھا ہوا تھا ہڈی پر چمڑے پر جس پر بھی اس کو چھپا دیا. حضرت خباب جو ہے وہ ان کو قرآن پڑھانے آئے تھے, قرآن کی تعلیم دینے آئے تھے. بہن بھائی قرآن پڑھ رہے تھے, قرآن چھپا دیا گیا. حضرت خباب کو جو ہے وہ الگ کر دیا گیا. بہن بھائی نے دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد فاروق اعظم نے کہا کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کچھ نہیں کر رہے تھے. کہا اچھا تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فوراً بہن نے کہا ہم اللہ کی کتاب قرآن پڑھ رہے تھے. کیا مطلب تم بھی محمد عربی کے غلام بن گئے؟ اللہ اکبر. بہن بھائی کو پکڑا, مارا, اتنا مارا کہ بہن بھائی کا خون نکلنے لگا. بہن بیچ میں آئی تو پہلی مرتبہ غصے میں بہن کو مارا, بہن کا خون جاری ہوا. اللہ اکبر. بہن کے جسم سے خون نکلا. جانتے ہیں یہ بات میں اپنے جوانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں, اچھی طرح یاد رکھو آج مسلمانوں میں جو بزدلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہمارے اندر ایمان کا وہ نور نہیں, ہمارے اندر خدا کا وہ خوف نہیں, ہمارے اندر عشق مصطفیٰ کا وہ جوہر نہیں جس کی وجہ سے ایک نڈر اور بے باک انسان بنتا ہے. بہن نے کبھی بھائی کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی لیکن آج جب حضرت عمر نے بہن کو مارا ڈٹ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی او خطاب کے بیٹے اگر تیرے اندر خطاب کا خون ہے تو میرے اندر بھی خطاب کا خون ہے. تو مارتے مارتے تھک جائے گا لیکن مجھے محمد رسول اللہ کی غلامی سے دور نہیں کر سکتا. یہ جرأت والا جواب بہن نے دیا. پتا چلا دین جرأت پیدا کرتا ہے, دین ہمت پیدا کرتا ہے, دین حوصلہ پیدا کرتا ہے. چوہے, بلی, کتے اور چھپکلی سے ڈرنے والوں, شاید اس لیے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی کہ دین کا وہ جذبہ جو ان بزرگوں میں تھا وہ ہمارے اندر نہ رہا. جب حضرت عمر تھک گئے مارتے مارتے, بہن کا جواب سنا, کہا اچھا بتاؤ پڑھ کیا رہے تھے, سچ بتاؤ. تو بہن نے کہا تم پہلے غسل کرو, یہ کتاب ایسے نہیں کھولی جائے گی, یہ اللہ کی پاک کتاب ہے اور اس کو پاک وجود ہاتھ لگا سکتا ہے. فاروق اعظم نے پھر جو کیا وہ کیا ہوگا. اب حضرت خباب نے دیکھا کہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا تو پھر بہن نے کہا قرآن پڑھو اور پھر قرآن پڑھا. طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے تلاوت کرنا شروع کیا. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اے طٰہٰ، اے چمکنے والے، اے چمکتے چہرے والے، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اور پھر سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے شعر کہنا میں بھی جانتا ہوں، عربی زبان پر مجھے بھی درک حاصل ہے، لیکن یہ کلام کسی انسان کا کلام نظر نہیں آتا، یہ کسی ماں فوق الفطرت ہستی کا کلام نظر آتا ہے. اللہ اکبر. جب اتنا سننا تھا کہ کہا کہ کہاں ہے تمہارے رسول، تو اللہ اللہ پھر رہنمائی کی گئی. عمر وہی تلوار لے کر کے چلے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے. کہا کہ عمر آ رہے ہیں، تلوار لے کر آ رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکالی. فرمایا اگر عمر کا ارادہ خیر ہے تو خیر ہی ہے، اور کچھ اور ارادہ ہے تو اللہ نے ہم ہاشمیوں کو بھی جرات اور شجاعت بخشی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر کوئی غلط ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب سننا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اے قوم کی بیٹیوں، ایک بہن نے قرآن پڑھا. اقبال کہتے اے قوم کی بیٹیوں، ایک بہن نے قرآن پڑھا تو اسلام کو عمر جیسی شخصیت مل گئی. اگر آج بھی بہن قرآن پڑھنا شروع کر دے تو عمر تو نہیں مل سکتا، لیکن نائب عمر اسلام کو ضرور نصیب ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. مرتبہ عمر اسلام کو ضرور نصیب ہو سکتا ہے. مگر افسوس آج بہن قرآن کہاں پڑھ رہی ہے؟ آج تو بہن سیریل دیکھ رہی ہے، آج تو بہنیں فلمیں دیکھ رہی ہے، آج تو بہنوں کا یہ حال ہو گیا. اب عورتیں بھی جو ہے وہ سگریٹ پی رہی ہے، عورتیں بھی اسموکنگ کر رہی ہے. افسوس کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے. بے پردگی عام ہے، ننگا پن عام ہے، اور یانیت عام ہے. اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا تم تمدن میں نصارا، تم تمدن میں نصارا تو تہذیب میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ اکبر. کیا ہو گیا؟ وہ مسلم بیٹیاں جس کے تقدس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب جیسے لوگ مسلمان ہوتے تھے، آج وہ بیٹیاں ٹی وی سیریلوں میں ڈوب گئی، وہ بیٹیاں فلموں میں ڈوب گئی. دوپٹے گلے میں لٹکا کر مفلر کی شکل کے اندر آج کل کی لڑکیاں بے باک سینہ تان کر کے بازاروں کی زینت بن گئی. بھائی کو فکر نہیں، باپ کو فکر نہیں، شوہر کو فکر نہیں. پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی روکنے والا نہ بھی ہو تو عورتوں کو یہ تو سوچنا چاہیے. اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں. اور سب کی فکر کرنے والی میری بہن، ذرا اپنی آخرت کی فکر بھی تو کر، اپنی قبر کی فکر بھی تو کر، اپنی میدان محشر کی فکر بھی تو کر. زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان، دنیا کا محل، دنیا کی کاریں، دنیا کی سواریاں، ارے ذرا دیکھو تو صحیح کون رہ گیا؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، میں بہت پڑھا لکھا انسان تو نہیں، ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی تعلیم کا میرا سفر جاری ہے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں، ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کی بھی زندگی پڑھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے غسل دیا جاتا تھا. اٹھا کر کے دیکھ لو بادشاہوں کی رانیوں کی تاریخ. یہی گجرات ہے تمہارا گجرات. یہاں کے گجرات کی رانیاں وہ کسی محفل میں جاتی تھی تو ان کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کے پاس سینکڑوں کنیزیں تھی. اللہ اکبر. لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے
سچے موتی. آج وہ موتی تو تمہیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے, تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے وہ موتی. ایسے قیمتی موتیوں سے ان کو سجایا جاتا تھا. جب وہ چلتی تھی تو ان کے دوپٹے اٹھا کر کے درجنوں کنیزیں چلتی تھی. جب وہ گھگرا پہنتی تھی تو ان کے گھگرے کو, ان کے جو وہ نیچے کے لباس کو مٹی نہ لگ جائے, اس کو اٹھا کر چلنے والی کنیزیں الگ ہوتی تھی. وہ کہیں بیٹھتی تھی تو پنکھا چلنے والی کنیزیں الگ ہوتی تھی. جب وہ روٹی آتی تھی سامنے تو ٹکڑا کرنے والی کنیز الگ ہوتی تھی, ہاتھ میں اٹھا کے دینے والی کنیز الگ ہوتی تھی. مگر سن لو, اتنی عیش میں زندگی گزارنے والی عورتیں جب موت کے منہ میں گئی تو موت کے منہ میں جانے کے بعد ان کی قبروں کا نشان مٹ گیا. ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان. لیکن یہ بات میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں, جنہوں نے ہلدی چندن سے غسل کیا, بالوں بال موتی پروئے گئے, روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے ان کے ہاتھوں سے منہ تک پہنچائے گئے. ہاں ہاں, جب وہ جاتی تھی کسی محفل میں تو ہزاروں کنیزوں کے جمگٹے میں ان کے لیے ہزاروں شمع روشن کی جاتی تھی, محفلوں کی روشنی ہوا کرتی تھی. مگر آج ان کی قبروں کا نشان بھی تمہیں نہیں ملے گا. مگر ایک ایسی خاتون جس کے سر پر ایک دوپٹے میں 17 پیون تھے, ایک مہینے کا فاقہ تھا, آج بھی جمعہ کا خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک اس فاطمۃ الزہرا کا نام نہیں لے لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. کیا پتا چلا, عیاشیاں کرو گے تو قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا, اور اللہ کو راضی کرو گے تو تمہاری قبر بھی سلامت رہے گی, تمہارا ذکر بھی سلامت رہے گا. آج قوم کی بیٹیوں کو ہو کیا گیا, قوم کی بیٹیوں کو ہو کیا گیا. ایک دن وہ آئے گا, اے میری قوم کی بیٹیوں, جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, اکیلے تمہاری قبر میں تمہیں دفن کیا جائے گا. آج دوپٹوں کو مفلر بنایا, باریک پتلے لباس فیشن بن گئے. آؤ آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ایمان کہاں گیا, غیرت کہاں گئی. آئیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا میرے آقا کی مدد سے. کیا واقعہ ہے, ایک خاتون ہے, ایک صحابیہ ہے, ان کو مرگی کا مرض ہے. مرگی کو آپ کیا کہیں گے, مرگی کا مرض. جو مرگی جانتے ہیں وہ جانتے, جو نہیں جانتے ان کو بتاؤں, اللہ کسی کو یہ مرض نہ دے. جب مرگی آتی نا مرگی, تو آدمی جہاں ہوگا وہی تڑپ کر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑتا, ہاتھ پیر ٹیڑے ہوتے ہیں, منہ سے پھینس نکلتا ہے, بڑی عجیب کیفیت, اس کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا. ایک صحابیہ کو مرگی کا مرض, بارگاہ رسالت میں آئی, آقا مجھے مرگی کا مرض, میری بیماری دور کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا, بیماری انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. اللہ نے بیماری دی ہے, اگر تم صبر کرو گی جنت میں جاؤ گی. انہوں نے عرض کی, آقا میں بیماری سے شفا نہیں مانگ رہی ہوں. میری بہنوں کی توجہ, میں بیماری سے اس لیے شفا نہیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف اٹھانا نہیں, میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں. پھر کیوں شفا چاہتی ہو؟ کہا حضور جب میں بیمار پڑتی ہوں مرگی میں, مجھے ہوش نہیں رہتا تو میرا دوپٹہ گر جاتا ہوگا, بے پردگی ہوتی ہوگی, جہاں مردوں کی نظر نہیں پڑنا چاہیے وہاں مردوں کی نظر پڑتی ہوگی. تو آقا بس میں اتنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے مرگی آتی رہے, لیکن مرگی کا جب مجھے دورہ پڑے تو اللہ مجھے اتنا ہوش دے کہ میرا دوپٹہ وہیں رہے جہاں میں رکھنا چاہتی ہوں, تاکہ میرے جسم پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, اے خاتون جنت کی کنیزوں, وہ تو مرگی کے مرض میں بھی سر سے دوپٹہ اتار نہیں سک رہی ہے, وہ تو مرگی کے مرض میں بھی سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہتی ہے, پردے کی پابندی کرنا چاہتی ہے. قوم کی بیٹیوں کو کیا ہوا, آج ہماری بیٹیاں سگریٹ پیے گی, آج ہماری بیٹیاں حقہ پیے گی, آج ہماری بیٹیاں جنس پہنے گی, اور تمہاری مسلمانوں غیرت کہاں گئی. مسلمان ہونے کا تو لحاظ کرو, کلمہ پڑھنے کا تو لحاظ کرو. اللہ اکبر, سالن میں نمک زیادہ ہونے پر جب بیوی کو 4 مکے مار سکتے
सकते हो तो बेपर्दगी की बुनियाद पे उन पे सख्ती नहीं कर सकते, वरना दय्यूसों में नाम लिख दिया जाएगा, दय्यूसों में नाम लिख दिया जाएगा। जिस घर की औरत बेपर्दा घूमे और उस घर के मर्द न रोके, आका फरमाते वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू हराम की है। अल्लाह ना उसकी दुआ कबूल करता है, ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना उसका हज कबूल होता है, ना उसके उम्रा कबूल होते हैं। पूछना ये चाहता हूं, अल्लाह अकबर, कल तक मुसलमान बेटियों के बारे में कितने बागैरत थे। पड़ोस में बेटी पलती थी, पड़ोसी को नहीं मालूम होता था कि बेटी जवान हो गई या बच्ची है। और आज हमारी बच्चियों का क्या हाल, मैं ये नहीं कहता हर घर का ये हाल है, ये नहीं कहता, लेकिन कितना दूर जाओगे इस्लाम से। आज कहते हो बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मैं कहता हूं कि आज से 50 साल पहले भी ऐसे ही था। जब तक हमारी बेटियां पर्दे की पाबंद थी, कभी किसी ने लेकर भागने की जुर्रत नहीं की, इसलिए कि जब किसी ने देखा ही नहीं तो फिर लेकर के जाने का सवाल कैसे पैदा होता है। अल्लाह अकबर, आज तो देवर के साथ हंसी मजाक है, आज तो बहनोई के साथ हंसी मजाक है। आपके यहाँ क्या माहौल है मुझे नहीं पता, लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में देवर भावज के रिश्ते को हंसी मजाक का रिश्ता समझा जाता है। अक्सर साली बहनोई के रिश्ते को देवर जो वो मजाक का रिश्ता समझा जाता है। हमारे यहाँ कोई बहनोई और साली का रिश्ता मजाक का रिश्ता नहीं है। हमारे यहाँ हर रिश्ता तकद्दुस का रिश्ता है, हमारे यहाँ हर रिश्ता परहेजगारी का रिश्ता है। अल्लाह अकबर, सुन लो हमारे यहाँ पर्दे का मेयार क्या है। चचाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, मामूजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, खालाजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, फूफीजाद भाई से भी पर्दा फर्ज है, बहनोई से भी पर्दा फर्ज है, देवर से भी पर्दा फर्ज है। इतना पर्दा तो जरूर करना होगा। कम से कम कुरान ने जितने पर्दे की तालीम दी है, आपसे पूछना चाहता हूं कहां गया वो जज्बा, कहां गई वो फिक्र। और जब याद रखना पर्दे की छुट्टी होगी तो फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। और अगर हिंदुस्तान में रहते हो, मैं तो हिंदुस्तान के हर भारतीय से कहना चाहता हूं, अगर आपको पर्दे से कोई तकलीफ है तो आप अपने मजहब की तालीम ही देख लो। ईसाई हजरत मरियम का पर्दा देख ले, ईसाई चले सैयदा फातिमा को नहीं मानते, हजरत मरियम को तो मानते हैं ना। मरियम का पर्दा देख लें, हजरत मरियम को 2 मर्दों के सिवा किसी तीसरे मर्द ने नहीं देखा। एक हजरत जकरिया जो उनके खालू थे, एक हजरत याहया जो उनके भांजे थे। भांजे और खालू के सिवा 2 मर्दों के सिवा, ये मैं बहुत एहतियात के साथ पेश कर रहा हूं, नहीं देखा। आपसे पूछता हूं, ईसाई देखे ना, हजरत मरियम को देखे। अगर हिंदुस्तान के हिंदू देखना चाहते हैं तो सीता का पर्दा देखें, सीता के पर्दे पे तवज्जो करें, वो भी एक पर्दे में रहने वाली औरत। और मैं तो ये कहता हूं हर मजहब में किसी न किसी एतबार से पर्दा मौजूद है। ये किस्सा कहां तक सच है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना कि जब सीता की तलाश में राम निकले और निकलने के बाद अपने छोटे भाई को लेकर के जब सीता तलाश करने के लिए निकले, कान की बालियां मिली। सीता के जो देवर थे वो पहचान न सके बालियां किसकी है, हार मिला पहचान न सके। बिल आखिर मैं ये किस्सा कह रहा हूं, कहां तक कहने वालों ने इंसाफ किया है मैं इस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात आई तो अर्ज कर रहा हूं। लेकिन लिखने वालों ने लिखा जब सीता का पाजेब मिला तो राम के भाई ने कहा भैया देखो ये भाभी का पाजेब है। उनसे पूछा गया कान की बालियां तुमने नहीं पहचानी, हार तुमने नहीं पहचाना, पाजेब तुमने कैसे पहचाना? तो राम के भाई कहते हैं भैया मैंने भाभी के पैरों के सिवा उनके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं देखा, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कैसा जेवर पहनती थी। ये हमारे हिंदुस्तान की दास्तान है। मतलब हर मजहब में पर्दा है। जैसे हर मजहब मोहब्बत की तालीम देता है किसी न किसी एतबार से, वैसे हर मजहब ने जहां भी थोड़ी सी गैरत है वहां पर्दे की तालीम जरूर है। ये तो बेपर्दगी अंग्रेज लेकर के आए। मैं कहना चाहता हूं आपसे ये कैसी अंग्रेजों की दुश्मनी है? अंग्रेजों को तो भगा दिया, उसकी तहजीब के गुलाम क्यों बने हो? अगर सच्ची आजादी चाहते हो तो उन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों से नफरत है तो उनके नंगेपन से भी नफरत करो, उनकी बेपर्दगी की तहजीब से भी नफरत करो और हिंदुस्तान की तहजीब
تہذیب کو زندہ کرو جس کو گنگا جبنی تہذیب کہتے ہیں. میری مراد یہ, اس گنگا جبنی تہذیب سے مراد یہ جس میں محبت ہو, جس میں مروت ہو, جس میں عورت کا احترام ہو, جس میں عورت کا تقدس ہو, جس میں عورت کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا انداز ہو. جانتے ہیں یہ کیفیت ہے. اللہ اکبر. مگر حال تو یہ ہو گیا, مجھے یاد آتی ہے بہت سی باتیں, لیکن میرا عنوان سے میں بہت دور نہ چلا جاؤں. عرض یہ کر رہا تھا کہ آج عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. مٹک مٹک کر چلنے والی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جن کے گھر کی عورتیں نہیں آئی ہے وہ اپنے گھر جا کے یہ بات سنانا. کبھی کبھی عورتیں مجھے سمجھتی ہے کہ میں ان کا دشمن ہوں. میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ میں دوست کس کا ہوں. میرے ایک دوست مجھ سے کہہ رہے تھے آپ ہمارے یہاں یو پی میں پہلی بار آئے, تو میں نے کہا کہ امین القادری آئے ہیں. تو ایک چھوٹی سی 10 سال کی لڑکی نے کہا وہی سید صاحب جو عورتوں کا دشمن ہے, وہ عورتوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں. میں ہنس پڑا. میں نے کہا میری بچی دوست سمجھ یا دشمن سمجھ, لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ابھی تک میں فرق نہیں کر پایا یا میں سمجھ نہیں پایا کہ میں دوست کس کس کا ہوں اور دشمن کس کس کا. لیکن میں اپنے تئیں اتنا سمجھتا ہوں کہ میں سب کا دوست ہوں, باقی مجھے جو چاہے سمجھ لے, اس لیے کہ سب کے سمجھنے کے الگ الگ انداز ہے. ہمارے یہاں تو یہ صوفیہ کا مشن ہے, محبت سب کے لیے, نفرت کسی کے نہیں, بس اس کے لیے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے, بس اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے. منفرت کیا ہمیں نہیں پتا, بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے, اس سے کم زیادہ کی بات نہیں کرتے. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں میری بہنوں سے, میری بہنوں اگر تم مٹک مٹک کر چلتی ہو, مٹک مٹک کا مطلب مردوں کی طرح شانے ہلا ہلا کر کے تیز تیز چلتی ہو, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں اونٹ کی کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلے ان عورتوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. وہ عورت جہنم کا ایندھن ہے جو تیز تیز مٹک مٹک کر چلتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب اللہ کے رسول نے فرمایا اے مدینے کی عورتوں بیچ رستے میں نہ چلا کرنا, کنارے سے چلو, عورتوں کو کنارے سے چلنا چاہیے, تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مدینے کی عورتیں اتنے کنارے سے چلنے لگی کہ ان کے دوپٹے اور ان کے کپڑے دیوار اور درختوں سے الجھ جایا کرتے تھے. یہ حالت تھی. ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ مطاف کے بالکل کنارے سے طواف کر رہی ہے. وہ کسی نے کہا امی جان کیا تمہیں کعبے کے قریب سے طواف کرنے کی فضیلت نہیں معلوم؟ آپ تو حضور کی ڈائریکٹ شاگردہ ہیں, حضور سے وہ کچھ پوچھ لیتی ہیں جو کوئی نہیں پوچھ پاتا. مفتی 4 ملت کہا گیا عائشہ صدیقہ کو, اللہ اکبر, حریم برات کا صدیقہ کو, صدیق اکبر کی شہزادی کو. فرمایا کعبے کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے, آپ اتنے کنارے سے کر رہی ہے. تو صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جو مردوں میں دب کر طواف کرنے سے افضل ہے کہ میں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ طواف کیا کروں. یہ انداز تھا. اب بتاؤ مسلمانوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کعبے کا طواف اگر مردوں کے درمیان دبنے سے اللہ اکبر فضیلت کی طرف جانے کی بات ہے, تو اماں عائشہ کہہ رہی ہے نہیں مجھے کنارے سے طواف کرنا پسند ہے. بلکہ ایک بات آپ کو اور حیرت انگیز بتاؤں, ایک ام المومنین کے پاس کچھ صحابہ اور صحابیات گئے, کہا امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں. توجہ کریں کیا لوگ تھے. امی جان ہم عمرہ کو جا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ چلیں. فرمایا میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا ہے, اور اب میرے لیے حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. حج عمرہ میں نے ادا کر لیا ہے, اب میں کہیں گھر سے باہر نکل کر نہیں جاؤں گی, کیونکہ اللہ کا حکم ہے گھر میں بیٹھنا میرے لیے نفلی عمرہ سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں. آپ اندازہ فرمائے نفلی عمرہ کے لیے نہیں جا رہی ہے گھر سے نکل کر, اور ہمارے گھر کی, ابھی میں اس پہ کوئی فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے, ورنہ آپ مناظرے موبائلے کے دروازے نہ کھول دینا, اس لیے کہ میں صرف ایک ناصح کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں, روایت پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر, وہ نفلی عمرہ پر ترجیح دے رہی ہے گھر میں بیٹھنے کو. اور آج میری بہنیں میک اپ کر کے ولیمے میں, میری بہنیں میک اپ کر کے بازاروں میں, بلکہ اتنی بے باک ہیں مرد اگر آ رہا ہو تو مردوں کو رکنا پڑے, عورت نہیں رکتی, عورت نہیں رکے گی, مرد کو رکنا. اگر وہ شریف ہے تو رک جائے گا, اور اگر وہ شریف نہیں ہے پھر کیا انجام ہوگا آپ جانتے ہیں, کیا حالات ہوں گے آپ جانتے ہیں. مسلمانوں آج ہمیں اپنا دین اگر بچانا ہے تو دین کی اسٹڈی کرو, دین پڑھو. دین صرف
معجزات دکھا کر اور کرامتیں دکھا کر نہیں پھیلا ہے. دین رسول اللہ کی محنتوں کی وجہ سے معجزات برحق ہیں, کرامتیں برحق ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کی محنتیں ہیں. یاد کرو شعب ابی طالب کی محنتیں, یاد کرو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی محنتیں, یاد کرو 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہ جلنے کی محنتیں, یاد کرو حضور کے گھر کی خواتین کا پیٹ پہ پتھر باندھنا. یہ سب کچھ بھول گئے اور آج یہودیوں کے طریقے پر, نصارہ کے طریقے پر, انگریزوں کے طریقے پر, مشرکین کے طریقے پہ چل رہے ہو. گھر کی عورتیں اگر جینس پہنے, ٹراؤزر پہنے, شارٹ شرٹ پہنے, کوئی ماتھے پہ شکن نہیں. ایک دن موت ہے موت. گھر میں پردے کو رائج کرو ورنہ آنے والا دور بڑا بھیانک ہوگا. مرد جنس پہنے یا نہ پہنے اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کرتا, لیکن عورتوں کے لیے ضرور کہتا ہوں یہ لباس عورتوں کے لیے زیب نہیں دیتا. اور بچپنے میں بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینس بچپنے میں مت پہناؤ. کہا مولانا بچی ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے. جب سب سے پہلے انگریزوں نے اپنی تہذیب کے کپڑے پہنانا شروع کیے, سننا اس کو, سب مذہب کی عورتوں نے کپڑے پہن لیے, مسلمان عورتوں نے نہیں پہنا. تو انہوں نے غور کیا کہ انہوں نے کیوں نہیں پہنا, تو کہا ان کو بچپنے سے نفرت ہے اس لیے نہیں پہنا. تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا اگر جوانوں کو پہنانا ہے تو چھوٹے بچوں کے پہلے کپڑے سلاؤ, لیڈیز کپڑے جینس اور ٹی شرٹ, کیونکہ جب بچپنے سے عادی رہے گی تو پھر جوانی میں ہمیں اس کا ذہن چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے کہ جوانی میں اچانک کوئی آسمان سے دماغ پر کوئی بجلی نہیں آ جاتی روشنی کی. بچپنے میں جو چیز ہوتی ہے وہ بتدریج ترقی کرتی ہے. جیسا بچپن ویسا پچپن. یاد رکھنا, اچانک کوئی بجلی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں سیدہ سخی ہیں, سیدہ سخی ہیں, سیدہ سخی ہیں, یہاں تک کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. میں پوچھتا ہوں اچانک سخی ہو گئی؟ اچانک سخی ہو گئی تو آپ جب ڈھونڈیں گے تو پتا چلے گا 5 یا 7 4 سال کی عمر کی تھی. سیدہ خدیجہ نے سونے کے زیورات خریدے کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, بابا کی ہم شکل ہے, زیورات پہناؤں گی تو کیسی لگے گی. 4 یا 5 سال کی سیدہ فاطمہ کو زیورات پہنائے, گھر کے باہر گئی, واپس آئی, کچھ بھی زیور نہیں بدن پر. سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیور کہاں ہیں؟ جیسے ہم کسی بچے کو قیمتی موبائل دے, وہ ہاتھ میں لو تو پوچھتے نا کہاں ہے موبائل. پوچھا بیٹی زیور کہاں ہے؟ مسکرا کہتی امی ایک غریب جا رہی تھی, میں نے سوچا کہ یہ پہن کر کے مجھے کون سا کیا مل جانا ہے, تو سوچا اتار کے دے دوں گی تو کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا, اس لیے میں نے اس کی جھولی میں ڈال دیے. تو بچپن میں یہ سخاوت ہے تو جوانی میں سخاوتوں کا عالم کیا ہو. یہ بچپنے کی صفتیں پروان چڑھتی ہیں, بچپنے کی صفتیں. تو بچپن بہتر کر دو تو بچپن خود بخود بہتر ہو جائے, بچپن بہتر کر دو تو جوانی خود بخود بہتر ہو جائے گی. تو اقبال کہتے ہیں ایک بہن نے قرآن پڑھا تو عمر جیسا بطل جلیل ملا. اگر آج کی بہنیں بھی قرآن پڑھے, کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کتنی بھائیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, بہنوں کو کیا قرآن پڑھنا. قرآن پڑھنا سیکھتے کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے بزرگوں سے ہم سنا کرتے تھے بچپن میں, بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ لو ورنہ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا وہ اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے, اندھے. جو دنیا میں اندھا پیدا اس کی دنیا کتنی بری بری معلوم ہوتی ہے اس کو. لوگ کہتے ہیں نئے نئے تو چین ہے, نئے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کی رہنائیاں نین کے بغیر نہیں. تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو دنیا میں اندھا ہے اس کے لیے دنیا بیکار ہو گئی, اور جو آخرت میں اندھا ہو, الجبرا پڑھانا, جیومیٹری پڑھانا, ریاضی پڑھانا, سائنس پڑھانا, ٹیکنالوجی پڑھانا, کمپیوٹر پڑھانا, سب پڑھا. 25-30 سال پڑھنے میں گزار دیے, اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا؟ ہم مولانا ٹائم نہیں, تو اللہ کے لیے ٹائم نہیں. جس اللہ نے زندگی دی قرآن پڑھ لو, قرآن سیکھ لو. لیکن یہ بھی یاد رکھنا اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو رمضان شریف تک قرآن سیکھ لوں گا. لیکن سیکھوں گا کس کے پاس, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. سیکھوں گا کس کے پاس؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جس سے علم لو پہلے اس کا عقیدہ دیکھو, جس سے علم لو پہلے اس کا عقیدہ دیکھو. ہر ایرے گہرے سے علم مت لینا ورنہ قرآن سکھا دے گا
اور صاحب قرآن کا عشق چھین لے گا. ہمیں وہ قرآن نہیں پڑھنا جس میں قرآن کے الفاظ تو ہو لیکن عشق کی چاشنی نہ ہو. ہمیں وہ قرآن پڑھنا ہے کہ ادھر زبان سے قرآن نکل رہا ہو اور دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو رہا. قرآن سیکھو عاشق رسول سے, قرآن سیکھو عاشق رسول سے, قرآن سیکھو ولیوں کے غلام سے, قرآن سیکھو صحابہ کے غلام سے, قرآن سیکھو اہل بیت کے غلام سے, قرآن سیکھو علماء حق علماء اہل سنت سے سیکھو. بات دور نکل گئی, دور چلے گئے ہم. عرض یہ کر رہا تھا بہنیں قرآن پڑھیں, بھائی مسلمان ہوں گے, بھائی سنوریں گے, بھائی سدھریں گے. اور اگر بہنیں قرآن کے قریب نہیں آئی دیکھ لیں انجام کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پردے کو لازم کرو, عورتیں دین پہ عمل کریں. ایک انگریز مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو. انگریز مفکر کہتا ہے مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. انگریز نے بولا لیکن بات اچھی, بولا کیوں؟ اگر بی بی زلیخا جیسی ماں ہوگی نظام الدین اولیاء جیسا بیٹا تو ملنا ہی ملنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جیسی ماں ہوگی, اشرف سمنہ جیسا بیٹا ہوگا. بابا فرید کی امی جیسی ماں ہوگی, بابا فرید جیسا بیٹا. بابا فرید کی امی بادشاہوں کی بہن تھی, سلطان محمود غزنوی کے خاندان کی تھی. دیکھو کیا مائیں تھی. توجہ چاہتا ہوں ماں, آج تو حرام ملے حلال ملے کچھ بھی ٹھوسو منہ میں, کھلاؤ بچوں کو پلاؤ. حرام کھلا کے پال رہے ہو, نہ تمہارے وفادار ہوں گے نہ تمہارے مذہب کے وفادار ہوں. حرام لقمہ بڑا خطرناک اور گندا ہے, یاد رکھنا. حلال کھلاؤ. حضرت بابا فرید کی امی کو ان کے جو بھائی محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا بہن تو بیوہ ہو گئی جوانی میں, ہم تیری مدد کرنا چاہتے ہیں. تو کیا کہا بابا فرید کی امی نے پتہ ہے, ارے تم بادشاہ لوگ ہو, تمہارے پاس حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. میں اپنے بچے کو مشکوک لقمہ کھلا کر کے بگاڑنا نہیں چاہتی. میں اپنے بچے کو فاقہ تو کراؤں گی, میں اپنے بچے کو چرخہ کاٹ کر کے تو حلال کما کر کے کھلاؤں گی, لیکن تمہارا مشکوک لقمہ نہیں کھلا سکتی. اور جانتے ہیں بابا فرید کی امی, بابا فرید کہتے ہیں جب میں بھوکے پیٹ ماں کے پاس آتا کہتا امی کچھ کھلا دو, تو مجھے میرے منہ میں لکڑی کا ٹکڑا ڈال کر کہتی بیٹا یہ تھوڑی دیر کے ڈال لے, ہو سکتا ہے تجھے صبر مل جائے. میری ماں نے میرے منہ میں کبھی حرام تو حرام مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہیں دیا. یہ میری امی کے تقوی کی برکت ہے کہ میں ابھی بابا قطب سے مرید بھی نہیں ہوا تھا, تب سے مجھ سے کرامتوں کا صدور شروع ہو گیا. کیسے آپ بتاتا ہوں, آپ سن لے ذرا. کیسے بابا فرید مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں گئے. آپ پہ ٹھنڈی کا کوئی اثر تو نہیں لگا؟ میں بات کر سکتا ہوں نا؟ ہاں, تھکنا تو مجھے اشارہ کرنا. اشارہ کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ بولنا بند کر دینا, میں سمجھ جاؤں گا آپ تھک گئے. ٹھیک ہے, ہاں بس یہ ایک اشارہ ہوگا تاکہ میری عزت بھی بچ جائے اور آپ کی آبرو بھی رہ جائے, ہے نا. ایک دوسرے کی آبرو رکھنا تو ہوگی. جزاک اللہ اگر بولیں گے تو بھی میں سمجھ جاؤں گا, لیکن دوسروں کو پتا تو چلے گا کہ تھک گئے, لیکن مجھے پتا چل جائے جب آپ کچھ بولنا بند کر دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے اپنا بستر گول کر لینا چاہیے. ویسے بھی یہ رامول سے رام جو ہے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے نا, یہ رامول ہے نا تو بستر گول بھی ہو سکتا ہے, دونوں ایک دوسرے کے ردیف پہ مل سکتے ہیں. بہرحال حضرت بابا فرید فرماتے ہیں پہلی بار مرید ہونے کے لیے کہاں گئے؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون؟ سلسلہ سہروردیہ کے امام, اور غوث پاک کے اتنے چہیتے تھے کہ میرے مرشد غوث پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کو عالم بنایا تھا. مشہور واقعہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ رکھ کے کیسے عالم بن جاتے ہیں. میں نے کہا نہ وہ سینہ تیرے پاس ہے نہ وہ ہاتھ تجھے میسر ہے, وہ سینے والا بن جا. میرے مرشد غوث اعظم کا ہاتھ آپ بھی سینے پہ آنے کے لیے تیار ہے. ہم تو مائل بکرل ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. سرکار شہاب الدین سہروردی کے سینے پہ ہاتھ پھیرا, کہتے ہیں میں عالم بن گیا. اور پھر کہا تھا شہاب الدین اب تجھ جیسا ولی قیامت تک عراق کی سرزمین میں کبھی پیدا نہیں ہوگا.
ان کی شہرت سن کر بابا فرید گئے. مجھے بابا فرید یوں تو ہر ولی سے بہت پیار ہے, ولایت کی کائنات میں جن سے بہت زیادہ مجھے گویا کہ جنون کی حد تک پیار ہے, ان میں ولیوں میں پہلے نمبر پہ میرے مرشد غوث اعظم, غریب نواز, محبوب الہی بابا فرید صابر پاک. یہ چند ایسے نام ہیں, اور بھی ہیں, سب کے نام ابھی گناؤں تو ایک تسبیح چاہیے, لیکن بابا فرید وہ ہیں جن کو غریب نواز نے کہا تھا یہ شہباز ہے, شہباز, ولیوں کی دنیا کا شہباز ہے. یہ ایسے پرندوں کی دنیا میں جو باز ہوتا ہے نا, وہ سردار ہوتا ہے پرندوں کا, اگر یہ شہباز ہے. بہت خوبصورت تھے, اور بابا فرید تھے فاروق اعظم کی نسل سے. ہاں فاروقی ہیں آپ, باپ کی طرف سے فاروقی ہیں اور ماں کی طرف سے محمود غزنوی کے خاندان سے نسبت ہے. یعنی ادھر سے بھی بادشاہت ہے اور ادھر سے بھی بادشاہ. ننیال بھی بادشاہوں کا ہے, ددیحال بھی بادشاہوں کا ہے, اور وہ میرا بادشاہ بابا فرید ہے. ہاں تو بابا فرید مرید ہونے کے لیے گئے کہاں؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس. ان کی خانقاہ میں پہنچے, توجہ کرنا, خانقاہ میں گئے تو کھانے کا ٹائم تھا. یہ سب باتیں ہم اس لیے لوگوں کو, نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ جانو تم نام لیوا کن لوگوں کے ہو. پتھر مٹی والوں کا تم سے کوئی تعلق نہیں, نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے. تم زندہ قوم ہو, زندہ قوم, زندہ نبی, زندہ خدا, زندہ کتاب, زندہ شریعت, زندہ مذہب, زندہ مسلک, زندہ اولیاء کے ماننے والے, زندہ قوم ہو, اس لیے زندہ دلی کے ساتھ زندہ رہو. یہ کیا موبائل کے اوپر بیعت کر لی ہے؟ یہ کیا موبائل کے نام پہ بیعت کر لی ہے؟ او موبائل کے مریدوں, او انٹرنیٹ کے متوالوں, موبائل کی مریدی کے زنار کو توڑ, انٹرنیٹ کے جنگل سے نکل اور آؤ ان زندہ دلوں کی خانقاہوں میں جن کی نظر سے پتھر بھی ہیرے جواہرات کے لیے رشک بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میں دادا باپو کا مرید, میں یاسین بابو کا مرید, مولانا ذیشان کا مرید, مولانا شعیب غلام ہاشمی کا مرید, اس کا مرید. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹے ہو. پھر میرے پاس آ کہتے ہیں کہ آپ بھی مرید کرو. میں نے کہا ان کو کیا مرید کرنا جنہوں نے اللہ سے وفا نہ کی. آپ یہ نہیں کہیں گے میں جل بھون کے کہہ رہا ہوں. مرید ان کو کیا جاتا تھا جو پیر کے نام پہ جان دیتے, جو اللہ کے نام پہ نیند نہیں دیتے, انہیں کیا مرید کریں. لیکن جو کرتے ہیں وہ بیچارے بہت بڑے بزرگ لوگ ہیں, نبھاتے ہیں. مجھ جیسا خالی آدمی کیا کرے یہ کام, چھوڑیے. بہرحال لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, جو قوم اللہ کی وفادار نہیں اس قوم کو مرید کیا کیا جائے. لیکن جو کر لیتے ہیں ان کے احسانات. میں بھی سوچتا ہوں میرے پیر کا مجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے, ایسے نکمے کو اپنا بنایا. یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں یہ روسیہ کمینہ, کہاں سلسلہ تمہارا. بابا فرید مرید ہونے گئے. کہاں گئے؟ خانقاہ سہروردیہ میں. وہاں پہنچے, کھانے کا وقت تھا. توجہ, دسترخوان لگا. اچھا خانقاہی لوگ کبھی اکیلے نہیں کھاتے ہیں, یہ یاد رکھ. ہاں یہ آج چندہ خوری والے لوگ خود بھی اکیلے کھاتے ہیں اور آپ کو بھی کہتے ہیں مت کھلایا کرو, مت نیاز کیا کرو, مت گیارہویں کیا کرو, مت بار. او چندہ خورو, یہ تو اسلام کی پہچان ہے کہ اللہ والے کبھی اکیلے نہیں کھائے. بتاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اکیلے کھایا؟ اگر نہیں کوئی ملا تو 12 میل تک کے مہمان ڈھونڈنے گئے تب کھاتے تھے. یہ کھلانا تو اللہ والوں کا طریقہ ہے, بلکہ جہنمیوں کی پہچان ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے, توجہ کرنا. لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نیاز والے بھی ہیں نماز والے بھی. یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا ہم نے جو سیکھا قرآن سے سیکھا. وہ کیا قرآن میں نیاز نماز کہاں ہے؟ میں نے کہا اٹھا کے دیکھ, سورہ قیامت ہے. حافظ جی لوگ یہاں موجود ہے, سورہ قیامت. اس میں اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمیوں کی بات چیت کا مکالمہ بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے, جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا تاکہ جہنمیوں کو پتا چلے اور جنتیوں کو بھی پتا چلے کہ دونوں ہے کہاں. اللہ بات کرائے گا, کیسے کرائے گا وہ جانے, لیکن کرائے گا. تو جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے, کالو لم نکم, وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر. جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے, کیوں آئے تم جہنم میں؟ کیا بیان کریں گے؟
कालू लम नको मिनल मुसल्लीन वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, न हम नमाज पढ़ने वाले थे न हम खाना खिलाने वाले। देखा क्या बता रहे हैं, खिलाते नहीं थे। अब आप कहेंगे मौलाना खिलाना ही है, कभी भी खिला सकते हैं। मैंने कहा यही तो है, मसरूफियत के दौर में जब बाप को भूल जाते हो गरीबों को कब याद रखोगे। तो हमारे एक सिस्टम है, तू मसरूफियत की वजह से याद नहीं रखेगा, लेकिन 11वीं की रस्म इजाद कर दी गई कि कितना ही मसरूफ होगा लेकिन 11वीं आएगी तो गौस पाक के नाम पे खिला लेगा, 6ठी आएगी तो गरीब नवाज के नाम पे खिला लेगा, 22वीं आ जाएगी तो इमाम जाफर सादिक के नाम पे खिला लेगा, इसी तरीके से 28वीं आएगी तो मखदूम सिन्ना के नाम पे खिला लेगा, 22 जमातिल आखिर आएगी सिद्दीक अकबर के नाम पे खिला लेगा, 1 मुहर्रम आएगी फारूक आजम के नाम पे खिला लेगा, 18 ज़िलहज्जा आएगी उस्मान गनी के नाम पे खिला लेगा, और 21 आएगी 21 रमज़ानुल मुबारक तो वलियों के सरदार अली मुर्तजा के नाम पे खिला लेगा, 3 रमज़ान आएगी सैयदा फातिमा के नाम पे खिला लेगा, अल्लाह अकबर 5 रबीउल अव्वल या 28 सफर आएगी इमाम हसन के नाम पे खिला लेगा। इसी तरीके से अल्लाह अकबर दिन आते जाएंगे खिलाता जाएगा। और फिर 11वीं में बिरयानी ही क्यों जरूरी, दाल भी तो हो सकती है। कहा इसलिए खिलाएगा। कितने वो लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं जिन्होंने कभी बिरयानी को ख्वाब में भी नहीं देखा होता है, तो नाम गौस पाक का होगा, काम गरीब का हो जाएगा, है ना। ये सुन्नियों को खाने की बड़ी पड़ेगी, खाने की नहीं मेरे अजीज, खिलाने की पड़ी, इसलिए कि जन्नतियों की निशानी है खिलाना। लेकिन अब तुमसे भी कहता हूं, तुम न्याज वाले रह गए, नमाज वाले नहीं हो, दोनों वाले बनो। कुछ लोग नमाज वाले न्याज वाले नहीं, कुछ लोग न्याज वाले नमाज वाले, दोनों पकड़ो, एक का दामन नहीं, दोनों। यही तो बात है, हमारे यहाँ 2 दामन है, तौहीद है, रिसालत है ना, तौहीद है, सहाबा अहले बैत है, सहाबा अहले बैत, तकवा है, अकीदा है, अकीदे के साथ तकवा है, ईमान है, अमल है। देख रहे हैं दोनों रास्ते, और दोनों के बीच में हम चल रहे हैं। बात दूर निकलती है, ठंडी का मौसम है, बात खत्म करता हूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मुरीद होने के लिए खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा, खानका में अच्छा अच्छा खाना पकता है, अपने लिए नहीं, सूखी रोटी खुद खाते हैं, मेहमानों को अच्छा खिलाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खुद खाते हैं और अड़गम दड़गम मेहमानों को देते थे। आप लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन करते हैं लोग। हाँ, बहरहाल लगा तो हाथ धोए जाते हैं। मेरा एक बड़ा अजीज भाई है जिसको मैं अपने बाप के बाद चाहता हूं, बड़ा अजीज है। सैयद हाथ क्यों धोता है, शेर हाथ थोड़ी धोती। मैं कहता हूं भैया सुन्नत है, तो खानका में हाथ धुलाना सुन्नत है, हुजूर सुन्नत। और याद रखना, जो खाने से पहले हाथ धोएगा उसकी मगफिरत होगी, और जो खाने के बाद हाथ धोएगा उसकी गुर्बत दूर होगी। मगफिरत चाहते हो तो पहले हाथ धो लो, और गुर्बत की दूरी चाहते हो तो बाद में हाथ धो लो। तो मगफिरत भी चाहिए और गुर्बत की दूरी भी चाहिए, पहले भी धोया करो बाद में भी धोया करो। लोगों को कोविड में हाथ धोना याद आया, मेरे नबी तो 1400 साल पहले बताया कि हाथ धोना चाहिए। हाँ, हम दस्तरखान पर भी हाथ धोते हैं और दस्तरखान से भी हाथ धोते हैं। तवज्जो करें, जुमले की नजाकत, रईसुल कलम मौजूद है यहाँ इस इलाके के, हैं? दस्तरखान पर भी हाथ धोना और दस्तरखान से भी हाथ, क्या मतलब, दस्तरखान पे हाथ धोना खाने के लिए, और दस्तरखान से हाथ धोना मतलब तेरा मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मेरा मतलब तो मेरे यार से है। इसको कहते हैं दस्तरखान से हाथ। अब समझे बात को? हाँ, क्योंकि कुछ बात आपके ज़ौक़ की करनी होती है, कुछ इन लोगों के लिए भी तो कर, वरना ये कहेंगे मिला क्या, वैसे कुछ दे भी नहीं सकते। बहरहाल मेरे मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर दस्तरखान पे बैठे, कनीज आई, हाथ धुलाने लगी। सब मौलाना हजरात ने, शयूख ने, सूफियों ने हाथ धुले, सब ने हाथ धुले। जब आखिरी में बाबा फरीद अजनबी मुसाफिर के पास आई, बाबा फरीद की उम्र उस वक्त तो कुछ जवानी की थी, दाढ़ी के बाल अभी चेहरे पर आ रहे थे। सोच सकते हैं आप, ये उम्र लोगों के लिए एतबार की नहीं होती, दाढ़ी के बाल चेहरे पे आ रहे थे। बाबा फरीद ने हाथ धोया, धोया 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 धोया, एक लोटा, दूसरा लोटा, तीसरा लोटा, लोटे पे लोटे डाल रही है, उसको देखते जा रहे हैं, हाथ धोते जा रहे हैं।
اب بتائیں کچھ لوگوں کو تو نقص ہی نظر آتا ہے نا, کچھ ایسے مکھی کی طرح ہوتے ہیں جو غلاظت پر ہی بیٹھتی ہے, ہیں کچھ ایسی نظر والے ہوتے ہیں جنہیں خالی ہی نظر آتا ہے. بس وہی ہوا, دیکھا ایک دوسرے کو ٹھنکیاں دیکھ دیکھ, یہ حال ہوا اور دیکھنے لگے واہ فرید اسی کو دیکھ رہے ہیں. یاد رکھنا اللہ والوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑانا. دو کام کرنا, یا تو چپ رہنا یا تو قدم پکڑ کے چوپ پوچھ لینا حضرت کیا ہے. اگر واقعی اللہ والا ہوگا تو سمجھا لے گا, اور اللہ والا نہیں ہوگا کچھ بول نہیں پائے گا. بہرحال انہوں نے پوچھا نہیں, ٹھنکیاں دینے لگے. اور سرکار شہاب الدین سہروردی جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جو جس منصب پہ ہوتا ہے وہیں سے دیکھتا ہے. سب کے بس کی بات نہیں ہے دلوں میں جھانکنا. جسے یار کا پتہ مل جاتا ہے پھر وہ دلوں کی دنیا کو دیکھ لیا کرتے ہیں. سب ٹھنکیاں دے رہے ہیں, کنکھیاں کر رہے ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی دونوں منظر تھے, بابا فرید کو بھی دیکھ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاتھ دھل گئے. ہاتھ دھلنے کے بعد اب سوچا اتنے عظیم شہزادے سے یہ سب لوگ بدگمان ہو گئے, اب معاملہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ بدگمانی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. پوچھا نہیں اور بدگمان ہو گئے. تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کھانا کھانے کے بعد کہا شہزادے نام کیا ہے؟ اجنبی مسافر نام کیا ہے؟ میرا نام مسعود ہے. کہاں کے ہو؟ فی الحال تو میں آیا ہوں دلی سے. اچھا دلی سے آئے ہو, یہاں کیوں آئے ہو؟ اب سے مرید ہونے آئے تھے. ارے مرید ہونے آئے, تمہیں ہاتھ دھونا نہیں آتا اور مرید ہونے آ گئے؟ جسے ہاتھ دھونا نہیں آئے گا اسے ہاتھ دینا کیسے آئے گا؟ مرید ہونے کے لیے ہاتھ دینا پڑتا ہے نا. ہاں جسے ہاتھ دھونا نہیں آئے گا اسے ہاتھ دینا کیسے آئے گا؟ کیوں اتنا پانی لگا دیا؟ بابا فرید نے کہا حضور اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں. کہا بولو, اسی لیے تو پوچھا ہے. کہا جب آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے آئی تو اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گی. میں نے پیشانی پڑھ لی, اور پیشانی پڑھ کر میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ اس کی پیشانی پہ لکھی ہوئی تقدیر کو دھل رہا تھا. مجھے خیال تھا اتنے بڑے پیر کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز ایسے جہنم میں چلی جائے. ارے آپ کی خانقاہ بدنام ہوگی, اس لیے میں نے ہاتھ نہیں دھوئے بلکہ اس کی تقدیر دھلی ہے. تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو وہ مجھ سے نہ مرید ہوا کرے. اس کے لیے تو میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس جانا چاہیے. آپ کا حصہ بختیار کاکی کے پاس ہے, وہیں جاؤ, وہاں تمہارا حصہ تمہیں ملے گا. لیکن شہزادے یہ بتا ابھی تک پیر ملا نہیں, تجھے اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ ابھی تک پیر ملا نہیں, اس مقام پر پہنچایا کس نے؟ کہا میری ماں کی تربیت نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. تم اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. چرخہ کاٹنے والی ماں کے بطن سے, ماں کی تربیت کی برکت نے بابا فرید جیسے بطل جلیل اس امت کو عطا کیے جس کے فیضان نظر سے دو چاند چمکے. ایک کو محبوب الہی کہا گیا اور ایک کو صابر کلیر کہا گیا. اگر صابر کلیر اپنا جنازہ خود پڑھاتے ہیں تو یہ فرید الدین کی نگاہ کی تاثیر کی برکت ہے. اور محبوب الہی اگر دین کو زندہ کرتے ہیں یہ تاثیر کی برکت ہے. میری بہنوں سیریل اپنی ذمہ داری نہیں, فلمیں اپنی ذمہ داری نہیں, انگریزوں کی غلامی اپنی ذمہ داری نہیں. بات ختم کرتے کرتے عنوان مکمل کروں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سے ان کی امی نے کہا, یہی بات چلی تھی, بیٹے دودھ پی لو. یہی بات, بیٹے دودھ پی لو. کہا امی جب تک میں اپنے محبوب کو نہ دیکھوں گا دودھ نہیں پی سکتا. بلا کے لاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل کو. ان کی امی نے بلایا. صدیق اکبر نے پوچھا اے ام جمیل آقا کیسے ہیں؟
انہوں نے اشارہ کیا, تمہاری امی سن رہی ہے جو مسلمان نہیں ہے, ان کو چھوڑو, یہ ان سے کوئی فکر کی بات نہیں, کہ کچھ نہیں کرے گی. تو کہا حضور دار ارقم میں صحیح سلامت ہے. صدیق اکبر نے کہا اچھا حضور سلامت ہے؟ ہاں. کوئی تکلیف نہیں پہنچی حضور کو؟ نہیں پہنچی. مجھے لے چلو. چلنے کی طاقت نہیں تھی, امی کے سہارے ایک اور سہارا لیا اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے حضور کی طرف. ماں کہتی بیٹا کچھ کھا لو. نہیں, جب تک میرے محبوب کو نہیں دیکھوں گا کچھ نہیں کھا پی سکتا. حتیٰ کہ گئے, جیسی دار ارقم کے قریب پہنچے. دیکھو حضور کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے تو حضور صلہ کیا دیتے ہیں. دار ارقم کے قریب پہنچے, آقا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ کہا یار کی خوشبو آ رہی ہے, یار کی خوشبو آ رہی ہے. اور جیسے صدیق اکبر آئے, حضور نے سینے سے لگا کے کہا ابو بکر کیسے ہو؟ روتے ہوئے صدیق اکبر نے کہا حضور آپ سلامت ہے, میرا سب کچھ سلامت ہے. یہ قربانیاں تھی. آج ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز چھوڑ کر حضور کو تکلیف پہنچا ہے. میرا روزانہ کا رونا یہی ہے, یہ کہتا ہوں اپنے نبی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اس لیے کہ ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں, ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. بات ختم کرتے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری کا احساس کرو. اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ, دینی ماحول بناؤ. خود گناہ سے بچو. تم بیڑی سگریٹ پیو گے, تمہارے بچے شراب پئیں گے. تم شراب پیو گے, تمہارے بچے ڈرگ استعمال کریں گے. اور ایسا دور آئے گا, ایسا قبر میں تڑپو گے فاتحہ کے واسطے, قبر میں فاتحہ کے واسطے تڑپو گے, ترسو گے. کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہو, کوئی مغفرت کی دعا کرنے والا نہیں ہو. چاہتے ہوئے وقت آئے, اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. ان کو اسکول پڑھاؤ, کالج پڑھاؤ, یونیورسٹی میں پڑھاؤ. پہلے ان کو مسلمان بناؤ, اسلام پڑھاؤ. اس لیے کہ اولاد اگر اچھا عمل کرتی ہے تو قبر میں ماں باپ کو سکون ملتا ہے, اور اولاد برا عمل کرتی ہے تو ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ اپنے بچوں کو برمنڈا پہنا کر کے گھماؤ گے, آج اگر برمنڈا پہناؤ گے کل چڈی پہنیں گے. آج چڈی پہنا رہے ہو جوانی میں, کل وہ ننگے پھریں گے. اس لیے تربیت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. اور نشے پہ کنٹرول کرنا ہے تو اپنے بچوں کو نشے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچاؤ. اگر نشے پہ کنٹرول کرنا ہے اپنے بچوں پر عقاب اور چیل کی طرح نظر رکھو. ہمارے بچے کس کی صحبت میں اٹھتے, کس کی صحبت میں بیٹھتے. پہلی بات تو میرا مشورہ یہ ہے, ہر باپ توجہ کریں, ہر باپ اپنی اولاد کا دوست بن جائے, ہر ماں اپنی بیٹی کی سہیلی بن جائے. اتنا پیار دو اپنے بچوں کو کہ تمہارے بچے عزت اور احترام کے ساتھ ہر مسئلہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کر سکے, بات کر سکے فری ماحول میں. یہ دقیانوسی خیال چھوڑو کہ باپ تو وہ کہ جس کی آنکھوں سے اولاد نے ڈرنا چاہیے. یہ سب فضول کی باتیں ہیں. آنکھوں سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مار پیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے آقا اولاد سے اتنا پیار کرتے تھے, لیکن پیار کی وجہ سے ہی تو تربیت ہوئی نا. کتنا پیار کرتے تھے, صرف محرم میں سننے کے لیے, نعرہ لگانے کے لیے. کیا سیکھا, کتنا پیار کیا. بھئی ان کی اولاد ہے نا, امام حسن امام حسین. بلکہ حضور نے فرمایا کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی, میری نسل بیٹی سے. دیکھا اپنے نواسوں کو کیسے پیار دیا. ان کے لیے گھٹنے زمین پہ رکھے, ہاتھ زمین پہ رکھا. جب امام حسین نے کہا نانا جی آپ اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے سواری پہ, میری سواری کہاں ہے, تو دیکھا اپنے بیٹوں سے پیار. قرآن ان کو بیٹا کہہ رہا ہے نا, ابنا آنا. گھٹنے زمین پہ رکھے ہاتھ اور کہا لو بیٹے تمہاری سواری آ گئی. بیٹھ گئے کندھوں, بیٹھ گئے پیٹھ پر. جس کی سواری براق, جس کا ہم رکاب جبریل, جس کا ہم سفر جبریل, جس کا خادم جبریل, وہ مصطفیٰ جان رحمت بٹھا رہے حسنین کریمین کو. نانا جی آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے نا, زلفیں پکڑا دی. یہ پیار کب دو گے؟ یہ امام حسین کی شان ہے, بالکل ہے. ہمارے لیے بھی تو کوئی اس کے اندر سبق ہے. کیوں نہیں ہم اپنے بچوں سے یہ پیار کرتے ہیں, کیوں ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں. باپ مطلب ان کو دشمن لگتا ہے. ہم ان سے پیار کریں, فری رہیں, ادب کا معاملہ بھی رہے, ان کی تربیت کا نظام بھی رہے. آپ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کتنا ہے, اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے. حضور نے کھڑکی بنا کے رکھی تھی اپنے گھر سے سیدہ کے گھر میں.
جب جا نہیں پاتے تھے تو کھڑکی ہٹا کر کے کھڑکی کا پردہ ہٹا کہتے تھے فاطمہ تیرے بغیر رہ نہیں پاتا ہوں، ذرا کھڑکی میں آؤ اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ غور فرمائیں، یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ حضور اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ محبتوں کا ماحول ہے۔ آج بیٹی کا حال یہ، بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، ہر آنے والے کے پاس اس کا رشتہ دیکھو، بیٹے کے سامنے اس کا رشتہ دیکھو۔ بیٹی سمجھتی ہے میں تو اپنے باپ پہ بالکل بوجھ بن گئی ہوں، میں تو اپنی ماں پہ جس کو آتے کہتے اس کا رشتہ دیکھو، رشتہ دیکھو۔ بلکہ بعض مرتبہ تو اگر غصے میں آتے تو تانا دیتے ہیں، تجھے تو رشتہ ہی نہیں آتا ہے، تو ہم پہ بوجھ بن گئی ہے۔ پھر وہ کیا کرے گی؟ خود فیصلہ نہ کرے گی۔ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کو پہنچنے تک اپنے والد کے گھر رہی، کبھی ایسا نہیں ہوا اس کو رشتہ دے کو اس کو وہ جانتے تھے۔ یہ آپ سے کہتا ہوں صبر رکھو، ہارے کہرے گہرے کو نہ کہا کرو، بچیوں کے سامنے تو بالکل نہ کہا کرو کہ رشتہ دے، دیکھتے رہو، لیکن اتنا یاد رکھنا میری بات، یہ میری کیا بات ہے، میرے بزرگوں کی بات، میری تو کوئی بات ہی نہیں، نہ کوئی اوقات ہے نہ بات۔ وقت آئے، توجہ کرنا، وقت آئے گا، وقت آئے گا اور جہاں رشتہ لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے تو پھر منٹ بھی نہیں لگے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں یہ بھی سنا ہے، ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا، توجہ کریں نکاح کیسے ہوتے ہیں، جوڑے کیسے بنتے ہیں، آسمان سے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک دوست کی شادی میں دوسرا دوست گیا، بلکہ دوست نہیں تھا، ایک جوان اپنی امی کے ساتھ کسی شادی میں شریک ہونے کے لیے گیا، بارات آنے والی تھی اور یہ گیا تھا شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ بارات بیٹھی، مہر اتنا ہوگا نہیں اتنا ہوگا، نہیں اتنا ہوگا نہیں اتنا ہوگا، دولہے کے باپ نے کہا اتنا نہیں دیں گے، بارات واپس۔ دلہن کا باپ بھی کم نہیں تھا، کہا اٹھو نکلو یہاں سے۔ وہ نکلے وہاں سے، کوہرام مچ گیا، ماتم کا سما ہو گیا، اب کیا ہوگا، عزت کے 4 وار ہو گئے۔ تو اس میں کسی نیک بندے نے کہا تم جوانوں میں کون ہے جو یہاں دولہا آ کر کے بن کے بیٹھے گا؟ وہ جوان اٹھا، ماں کی مشورے سے آ کر کے بیٹھ گیا۔ جو باراتی بن کر آیا تھا وہ دولہا بن گیا، جو دولہا بن کے آیا تھا وہ منہ لے کے واپس گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وقت آتا ہے اس طریقے سے رشتے جڑتے ہیں، وقت آتا ہے اس طریقے سے بندھن بنتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹوں کو تکلیف نہ سمجھو، انشاءاللہ وہ وقت آ جائے گا اور جہاں لکھا ہے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ مولا علی فرماتے ہیں وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ تمہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، کس کو پتا تھا کہ رامول میں رات کا کھانا یہ علماء کرام کو نصیب ہوگا؟ اللہ نے تمہارے دل میں بات ڈالی، جلسہ رکھنا ہے، کسی کے دل میں بات ڈالی، تاریخ دینا ہے، اور اس کے بعد یہ علماء آ گئے، پتا چلا جلسے کا بہانہ ہوا اور یہاں لوگوں کا آبودانہ ہوا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ اس لیے اپنے اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ بیٹیوں کو بھی اچھے رشتے آئیں گے، بیٹوں کو بھی اچھے رشتے آئیں گے، اور انشاءاللہ سب معاملات درست ہوں گے۔ اپنے معاملات اللہ سے درست کر لو، اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا۔ کہنے کو بہت باتیں یاد آتی ہے لیکن موسم کی نزاکتیں اجازت نہیں دیتی، اسی پہ بات مکمل کرتے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی